شک کرنا ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن یہ بعض اوقات مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا جو حل ہے وہ آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں ہر انسان دوسروں پر شک کرتا ہے، چاہے کاروبار ہو، شادی ہو، اولاد ہو، رشتہ داری ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، شک کرنا ایک نارمل بات ہے۔ لیکن یہ رشتوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنوں اور اپنے سے جڑے ہوئے خاص و خاص رشتوں کو اس سے بچائیں، کیونکہ شک ایک لفظ چھوٹا ضرور ہے مگر اس کے اثرات رشتوں کے اوپر بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ جو مضبوط سے مضبوط رشتے بھی ہوں تو اس کو بھی یہ کھوکھلا کر دیتی ہے، جڑ سے ہی ختم کر دیتی ہے۔ شک کرنے سے بہتر ہے کہ بات کو سمجھ لیا جائے، سلجھا لیا جائے، کھل کے بات کر لی جائے، کیونکہ دل میں بار بار باتیں رکھنے سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان زیادہ مشکل ترین حالات میں تب جاتا ہے جب وہ اپنے ذہن سے بنے ہوئے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیوں کیا اور اسی نے ایسا کیا۔ یعنی کہ یہ شک شبہات والے سوال خود ہی انسان بناتا رہتا ہے اور اس کے جواب بھی خود ہی اپنے ذہن سے نکالتا رہتا ہے۔ اسی طرح کی ہزار باتیں جو شک کی دیواریں کھڑی کرتی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ خاص طور پر یہ میاں بیوی کے رشتوں میں عام ہے۔ شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر شک کرنے میں مصروف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ میاں بیوی کو ساتھ میں خوش دیکھتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب وہ میاں بیوی کو لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا دیکھتا ہے۔ تب شیطان سمجھتا ہے کہ اس نے وسوسے ڈال کر کوئی جنگ جیت لی ہو، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، نہ کہ شیطان کو۔ ہم وہ کام، وہ راہ، وہ باتیں کیوں کریں جس سے شیطان خوش اور اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جائے؟ اس لیے بلا وجہ شک میں جڑنے سے بہتر ہے کہ دینی طریقے سے اس کو حل کر لیا جائے، جس سے اللہ پاک کی ذات بھی راضی اور میاں بیوی کا ساتھ بھی سلامت۔ آپ کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے حضرت مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی سناؤں گی، اور اس سے جڑا ہوا ایک خاص چھوٹا سا واقعہ بھی، جس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور میاں بیوی کے رشتے میں ہمیشہ کے لیے شک دور ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں شک ہونا ایک عام مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں اہم رہنمائی بھی موجود ہے۔ حدیث مبارکہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر ہو، یعنی کہ بیوی کے معاملات میں بہترین ہو۔ شک کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا اور اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، ورنہ رشتہ ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ قرآن پاک میں اسی حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں، یعنی کہ ان کی ایک دوسرے کے لیے حفاظت اور آرام کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جب شک ہو تو بہتر ہے کہ بات چیت کی جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر کسی کو خبر پہنچے تو تحقیق کرو، یعنی کہ جب بھی شک پیدا ہونے لگے تو پہلے اس بات کی مکمل تحقیق تک جاؤ، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے تب تک کسی بھی انسان پر شک نہ کرو۔ اس لیے میاں بیوی کے خاص رشتے میں شک کو جگہ نہ دیجیے، بلکہ کسی بھی رشتے میں شک کو پیدا نہ کریں جب تک تحقیق کو مکمل نہ کر لیں۔ اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کمزوری کو سمجھنا اور برداشت کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نکاح کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک موڑ پر ساتھ دینا، سپورٹ کرنا، عزت دینا اور خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور بے شک یہ بات بھی سچ ہے کہ سمجھدار، عقل و فہم رکھنے والے میاں بیوی، دین کو سمجھنے والے میاں بیوی ان جیسی بری عادات سے دور رہتے ہیں اور ہمیشہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان اور ساتھ اسی سے جڑا ہوا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک عورت روتے روتے حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئی اور دست عرض کرنے لگی کہ حضرت امام علی علیہ السلام، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ تم لوگوں میں شک کرنا کیوں پیدا ہوا؟
اس لیے پیدا ہوا کہ تم لوگوں نے اپنے اس رشتے میں دوستی، پیار اور احساس ختم کر دیا۔ جب احساس ختم ہونے لگے تو دوریاں بننے لگتی ہیں، اور جب دوریاں بننے لگیں تو اسی وجہ سے شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کے رسول نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ، اعتبار ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جوڑنے رکھنے والی جو چیز ہے وہ اعتبار ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی یعنی کہ اس کا شوہر کہنے لگا کہ میں شک کرنا نہیں چاہتا، مگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ پھر آپ امام علی علیہ السلام نے اس شخص کی یہ بات سن کر فرمایا کہ شک کرنے کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ حادثہ، یعنی کہ جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کو دیکھے، سنے یا محسوس کرے، تو اس کے دماغ میں شک بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر سے اپنے ساتھ ایسا ہونے نہیں دیتا۔ دوسری وجہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا دماغی طور پر کمزور ہو اور وہ اپنے ہمسفر کو خود سے بہتر سمجھتا ہے، تب بھی اس کے دماغ میں شک پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جھوٹ، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے، باتوں کو چھپاتا ہے، تو انسان کے دماغ میں شک کے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تم دونوں اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کر دو، اور ہر رات سونے سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ الناس اور سورۃ فلق کو 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تمہارے رشتوں کو سلامت رکھیں، خوشحالیاں اور سکون عطا فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی زندگی سے شک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور زندگی میں کبھی بھی دوسروں کے خلوص اعتبار کے ساتھ مت کھیلیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین جو کھیل ہے وہ دوسروں کے خلوص اعتبار کے ساتھ کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی بھی انسان پر یقین کریں، اعتبار کریں، تو آخری حد تک لازمی کریں، کیونکہ اگر وہ شخص سچا ہوا تو آپ کو ایک نیک اور سچا ہمسفر مل جاتا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو آپ کو ایک اچھا بہترین سبق ملے گا۔